السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شہباز حنیف ہے اور آپ NLE2 کلینکل سکلز ویژول گائیڈ کی 9th ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ I welcome you all in this video. In this video we will be talking about management کہ ڈائگنوسس بنانے کے بعد ہم کیسے پیشنٹ کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائگنوسس جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک کنفرمڈ، دوسرا ناٹ کنفرمڈ اور آخری تیسرا ہوتا ہے انکنکلوسیو۔ ٹھیک ہے، کنفرمڈ ڈائگنوسس وہ ہوتی ہے جو ہم ہسٹری، ایگزامینیشن اینڈ انویسٹیگیشن کے بیسس پہ بناتے ہیں، سب کو ملا کے بناتے ہیں، جبکہ ناٹ کنفرمڈ ڈائگنوسس وہ ہوتی ہے جس میں آئدر ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی ہوتی، یہاں ہسٹری نہیں لی ہوتی یا ایگزام سے ہی نہیں کیا ہوتا، تو ان کی بیسس پہ ہماری ایک کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیشنٹ کو ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو۔ ان حالات میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ چل رہا ہو۔ پھر ہوتی ہے ایک انکنکلوسیو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری انویسٹیگیشنز کر لی ہیں، ایگزام، ہسٹری اور سب کچھ کر لی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ نہیں لگ رہا پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے۔ اسی طرح کینسر میں ہم جب تک کہ پورا 100% کنفرم نہیں کر لیتے کہ پیشنٹ کو کینسر ہے، ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں ڈائریکٹ کہ بھئی آپ کو کینسر ہے اور آپ کو یوں ہوا وہ ہوا، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ۔ اس کے بعد ہماری ہوتی ہے، اگر ایگزامینر کہے یا پیشنٹ کہے کہ یہ آپ نے ڈائگنوسس کیسے بنائی ہے، تو آپ نے انہیں بتانا ہوتا ہے۔ آپ کو پیتھولوجی بھی پتہ ہونی چاہیے، جو ڈائگنوسس ہے اس میں یہ ہوتا ہے، پیتھولوجیکلی جو چینجز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، اور کون کون سے رسک فیکٹر ہیں جو اس کو زیادہ کرتے ہیں یا اس ڈیزیز کو کرواتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے رسک فیکٹر کا، ہمیشہ ایج اور جینڈر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کچھ ڈیزیزز ہیں وہ جو اولڈ ایج میں کامن ہوتی ہیں، کچھ ینگ ایج میں کامن ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں کامن ہوتی ہیں، تو ایج کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا۔ پھر جینڈر ہو جاتا ہے، میل میں کامن ڈیزیزز علیحدہ ہیں، فیمیل میں کامن علیحدہ ہیں، یہ بھی پتا ہونا۔ نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہم چینج نہیں کر سکتے، وہ پیشنٹ کی ایج ہے، جینڈر، ایتھنیسٹی، پاسٹ فیملی ہسٹری، ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اور موڈیفائبل وہ ہوتے ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی پیشنٹ میڈیسن لے رہا ہے، ہم میڈیسن چینج کر سکتے ہیں، اس کا لائف سٹائل چینج کرنے کی اس کو ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ سگریٹ پی رہا ہے تو اسے کہیں بھائی سگریٹ چھوڑ دیں، یا اس طرح کی۔ اگر ایکسرسائز نہیں کر رہا تو اسے کہتے ہیں ایکسرسائز کر لو، تو یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اگر ہم نے فردر کنفرم کرنا ہو کہ بھئی پیشنٹ کو آگے کیا چل رہا ہے اور اپنی ڈائگنوسس کو اسٹرانگ کرنا ہو، تو ہم فردر انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، جیسے کہ سٹارٹنگ میں ہم بلڈ ٹیسٹ اور LFTs، RFTs، الیکٹرولائٹس کرواتے ہیں۔ پھر بعد میں فردر انویسٹیگیشنز میں آتا ہے بڑی والی، جیسے کہ CT اسکین، MRI، PET اسکین، یہ بعد میں ہوتی ہیں اور ان کی رپورٹس بھی لیٹ آتی ہیں، جیسے بایوپسی وغیرہ۔ تو یہ ہماری جو ڈائگنوسس ہے اس کو اور اسٹرانگ بناتے ہیں، کنفرم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، کہ ہر سیٹنگ میں جو ہے انویسٹیگیشنز ساری نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک GP کے پاس، جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہو، تو وہاں پہ اگر فیسلٹی موجود بھی ہو تو وہ CBC کی ہوگی، LFTs، RFTs کی ہوگی، اور زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح A&E میں جو ہم ٹیسٹ بھجواتے ہیں وہ ایمرجنسی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی لائف تھریٹننگ مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ ہم ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی، یعنی کہ ایمرجنسی میں ہم ڈائگنوسس نہیں بناتے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، پیشنٹ اتنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ آؤٹ پیشنٹ کلینک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ رپورٹس وہاں کروا سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور اس حساب سے آپ پھر انویسٹیگیشنز بھجواتے چلیں، یہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پیشنٹ آپ سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور کون سی انویسٹیگیشن کروانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اسے وہ بتاتے ہیں جو ہم نے پہلے کروا لی، جیسے میں نے بتایا CBC، LFTs، RFTs، اور ان کی رپورٹس کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہو۔ پھر بتاتے ہیں کہ فردر ہم آپ کا CT اسکین کروائیں گے، MRI کروائیں گے، جو بھی ہے، تاکہ ہمیں اچھی طرح پتہ چل سکے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ اور آپ کو یہ انویسٹیگیشن کرائٹیریا اینڈ ریفرل کرائٹیریا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ انویسٹیگیشن کرائٹیریا کے ڈفرینٹ ڈیزیزز میں ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز ہم بھجواتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ڈیزیز میں بس لکھتے جاؤ، پیشنٹ کا بھی ٹائم ضائع ہو، خرچہ ہو پیشنٹ کا، ٹھیک ہے، اور ریسورسز کا ضائع ہو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں۔ تو یہ آپ کو پراپر پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ انویسٹیگیشن بھجوائیں ہر بندے۔ اسی طرح ریفرل کرائٹیریا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن سچویشن میں پیشنٹ کو ہم ریفر کر دیتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ GP سیٹنگ میں ہیں، یہ آگے آئے گی بات، چلیں آگے ڈسکس کرتے ہیں اسے۔ پھر آتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے 3 طرح کی، نان میڈیکل اینڈ جنرل ایڈوائس، میڈیکل اینڈ سرجیکل۔ نان میڈیکل اینڈ جنرل ایڈوائس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو اس کے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنے کا کہتے ہیں۔ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ فرض کرو اگر اسے ڈائبٹیز ہے تو اسے کہیں گے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرے، شوگر کا کم استعمال کرے، اگر وہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اسے کہیں گے کہ سالٹ کا کم استعمال کرے اور آئلی چیزیں کم کھائے۔ اسی طرح سبزیاں، فروٹ زیادہ
کھائے. تو یہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کی ایڈوائس. میڈیکل میں وہ ہوتی ہیں جس میں ہم میڈیسن دے کے ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر اس سے بھی کنٹرول نہ ہو پھر سرجری کا آپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس. سرجری میں ہم آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا. لیکن کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ ہم سرجری کر دیتے ہیں, جیسے کولیسسٹیکٹمی, اپینڈیکٹمی. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا. جب یہ سب کچھ آپ پیشنٹ کو بتا دیتے ہو, ٹریٹمنٹ بتا دیتے ہو سب, تو ہمیں اس ٹریٹمنٹ کی سائڈ افیکٹس اور کمپلیکیشنز بھی پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم پیشنٹ کو سیفٹی میجرز بتا سکیں. ہم پیشنٹ کو یہ ڈسچارج کے وقت بتاتے ہیں زیادہ تر کہ ابھی تو آپ گھر جا رہے ہیں, لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یا اس طرح کا, جیسے کہ الرجک ریئیکشن میں بندے کا دم گھٹتا ہے, سانس صحیح نہیں ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں ایمرجنسی میں جلد از جلد تشریف لائیں. اور یا کچھ اگر پیشنٹ اسٹیبل ہو تو اسے کہتے ہیں کہ 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد ہمارے پاس دوبارہ چیک اپ کروائیں. ہم آپ کو فردر بتائیں گے آپ کی صورتحال دیکھ کے کہ کیا کرنا ہے. یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایمرجنسی پاتھ وے اینڈ ریفرل. ایمرجنسی میں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. مائلڈ ہوتے ہیں جنہیں ہم تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے میں فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. ماڈریٹ پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ ایم آئی کا پیشنٹ کہہ لو یا انجائنا کا پیشنٹ ہو جائے, تو اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں. اگر ایم آئی نہیں ہے تو اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کو ڈراپ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہیں واقعی کوئی نان سٹیمی تو نہیں چل رہا, اگر ای سی جی میں دیکھتے ہیں سٹیمی تو نہیں چل رہا اس طرح کا, تو اسے آبزرو کرتے ہیں پیشنٹ کو. اسی طرح سویئر میں اگر پیشنٹ شوق میں ہے یا کوئی ہائپوٹینشن میں یا کوئی بہت حالت خراب ہے, ایکسیڈنٹ والا بند, تو اس کو ہم ریسسیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں سرجری میں, نیورو میں یا آئی سی یو میں, ڈیپینڈ اپون پیشنٹس کنڈیشن. اور یہ ریفرل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ جنرل پریکٹیشنر کے پاس گیا ہے اور اس کی حالت اچانک خراب ہے یا پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے, تو وہ جی پی کیا کرے گا, اس کو ایمرجنسی ریفر کر دیتا ہے. اگر ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا ہے, آپ نے ریسسیٹیٹ کر دیا ہے, پیشنٹ ٹھیک ہو گیا, آپ اسے ائدر یا تو ان پیشنٹ بھیجتے ہو, ایڈمٹ کر لیتے ہو, یا اسے ڈسچارج کر کے اسے کہتے ہو آؤٹ پیشنٹ میں اپنا چیک اپ کروا لیں. اسی طرح جب آپ آؤٹ پیشنٹ میں جاتے ہو, اگر آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو آؤٹ پیشنٹ والے بھی آپ کو ایمرجنسی بھیج دیتے. تو یہ سارے ریفرل اور یہ پاتھ ویز بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ پیشنٹ کا بھی اس میں آپ ٹائم سیو کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو بھی پریشانی سے بچا سکتے. اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اف یو لائک اٹ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈ. آئی ول سی یو ان the next video inshallah. Assalamu alaikum.